बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत तवील अरसे के बाद हाजिर हूँ और फ़ैसला यही किया कि जब कोई अहम इवेंट हो और या कोई अहम बात हो या कोई ब्रेकिंग स्टोरी हो तभी व्लॉग किया जाए, वरना तो हर आदमी अपनी अपनी छाबड़ी लगा कर बैठा हुआ है और व्लॉग्स तक टोकरी हुए हैं। तो वो कहने गल वेले दी ते फल मौसम दा वेले दी गल करते हैं। और वेला यह है कि इस वक्त 24 नवंबर गुज़र चुकी है और 25 नवंबर रात का आखिरी पहर दाखिल हो रहा है और वक्त है इस वक्त रात के 3:05 और तारीख़ है 25 नवंबर, यानी कैलेंडर के हिसाब से मंडे शुरू हो चुका है। सूरज शुरू होगा खैर 7 बजे, पौने 7। और मेरे जागने का सबब यह है कि मैं इस वक्त अपने ऑफिस में ड्यूटी पर मौजूद हूँ और ये ड्यूटी हम दे रहे हैं मौसूफ इमरान खान साहब की वजह से, जिन्होंने 24 नवंबर को धरने की कॉल दी थी और ऐलान ये था, बल्कि इम्प्रेशन ये था कि तबाही फेर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे और इमरान खान साहब को रिहा करा कर ले जाएंगे। ये चाय भी मैंने इस वक्त ख़ुद बनाई है नींद उड़ाने के लिए। तो सूरत हाल ये है कि सारा दिन कैपिटल बंद रहा, उसके रास्ते बंद रहे, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ से बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ से मुराद 23 नवंबर से बंद हैं। मैं पहले भी कई बार अपने फेसबुक पे भी और दीगर जगहों पे लिख चुका हूँ कि ये बहुत अजीब व गरीब स्ट्रेटजी है कि हुकूमत इधर पीटीआई ऐलान करती है और उधर हुकूमत ख़ुद रास्ते बंद करके, स्कूल बंद करके, कॉलेजेस बंद करके, दफातर बंद करके उसकी कॉल को कामयाब बना देती है। ये इंतहाई मनफी हिकमत अमली है। ये जिसने भी ये हिकमत अमली तय की है वो मेरा ख्याल है कि ना हुकूमत का दोस्त है ना मुल्क का दोस्त है। इनसे निपटने के लिए कोई और हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। रास्ते जुज़वी तौर पर बंद कर लें चलें, लेकिन इतने खुले रखें कि लोग दफातर आ जा सकें, स्कूलों को आ जा सकें। पता चलता है कि कौन एहतजाज करने के लिए निकल रहा है और कौन अपने कामों से जा रहा है, कौन हॉस्पिटल जा रहा है, कौन स्टेशन जा रहा है, कौन एयरपोर्ट जा रहा है, कौन ऑफिस को जा रहा है। अगर पुलिस ये जज नहीं कर सकती तो फिर उसको पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। खैर बहरहाल क्या कर सकते हैं, जिनकी हुकूमत है उनकी हिकमत अमली है। 23 नवंबर से रास्ते बंद हैं। 24 नवंबर सारा दिन गुजर गया पुलिस, रेंजर्स और मीडिया को इंतज़ार करते हुए इस्लामाबाद में कि अब पीटीआई के कारकुन और उनका केपीके का काफ़िला पहुंचा, तब पहुंचा जब पहुंचा, लेकिन नहीं पहुंचा। और जो माजी में होता था, काफ़िला पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मुकामी कारकुन जो हैं वो जैसे तैसे निकल आते थे और पुलिस को टफ टाइम दिए रखते थे। लेकिन आज ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या वजह है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की निकलने की, जबकि बुशरा बीबी ने एक कॉल दी हुई थी कि तमाम हलकों से एमएनए और एमपीए कम अज़ कम एमएनए 10,000 और एमपीए 5-5 हज़ार लोग लेकर निकलेंगे। लेकिन नाज़रीन ये जो नहीं निकले और जो अभी तक नहीं पहुँचे, ये ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उनको ऐसे बुरी तरह के तरीके से रोक रखा है। हुकूमत मुतमईन है, रास्ते कुछ हद तक खुले में उतनी सख्ती से बंद नहीं हैं जितने पहले होते थे। काफ़ी हद तक 90% 80% लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रैफिक भी चल ही रही है। बाइक तो सीधे रास्तों से ही रास्ता बना कर निकल जाते हैं, गाड़ियां भी दाएं बाएं से होके आ और जा और पहुंच रही हैं। तो उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको मालूम है कि एक ख़बर चली थी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक मुज़ाकरात की बात हुई है और उसमें इमरान खान ने टास्क दिया है अली अमन गुड्डापुर को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का और गौहर अली ख़ान को हुकूमत से बात करने का। तो उस टास्क में जो मुलाकातें हुई, जो या जिन ज़राए के ज़रिए बात हुई, उसमें एक स्ट्रेटजी तय की गई थी और वो ये थी कि इमरान खान रिहाई मांग रहे हैं, तो लेकिन उनकी रिहाई गैर मशरूत नहीं होगी, मशरूत होगी।
اور وہ شرط یہ ہے کہ عمران خان باہر آ کر حکومت کو تنگ نہیں کریں گے، پارلیمانی احتجاج کریں گے، اپنا پارلیمنٹ کے اندر جو بھی پالیٹکس ہے وہ کریں گے، بیان بازی کریں گے، اپنا جیسے اپوزیشن سیاست کیا کرتی ہے ویسے وہ کریں گے اس وقت تک جب تک کہ کوئی اگلے الیکشن کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ کم از کم 2 سال 3 سال وہ سکون سے بیٹھیں گے، اور اس کے بعد اگر شفاف الیکشن کے لیے وہ کوئی اس قسم کی اسٹریٹجی بنتی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنے اور وہ پھر شفاف الیکشن کروائے، تو وہ الیکشن کے قریب کا ہی ماحول ہوگا۔ اس میں بھی اگر کوئی سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کوئی نیشنل گورنمنٹ بننے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو سیٹ اپ 70% تو یہی رہے گا، 30% میں باقی ان کو پی ٹی آئی والوں کو بھی اور جو 2 4 باہر ہیں ان کو بھی نمائندگی دے دی جائے گی، اور الیکشن کی طرف، شفاف الیکشن کی طرف سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ ناظرین، لیکن اس سے بھی پہلے کی ایک شرط یہ تھی کہ عمران خان اپنا پازیٹیو جسچر اسی کال میں ظاہر کریں گے، شو کریں گے کہ وہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد میں سنسیئر ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کا پاکستان آنا پاکستان کے دفاعی اور زرعی میدان میں تعاون میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان سے نہ صرف دفاعی معاہدے کیے جائیں گے بلکہ زرعی شعبے میں بے شمار جو ہے ان سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ خاص طور پر یہ اس بات کا امکان ہے کہ بیلاروس کے تعاون سے پاکستان میں ٹریکٹر سازی کی کوئی صنعت بھی لگائی جائے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ یہ جو تاریخ ہے 24 25 نومبر اور 26 نومبر، اس میں کل اہم ملاقاتیں صدر پہنچ رہے ہیں حکومتی نمائندوں کی اور بیلاروس کے وفد کی۔ اس دوران پی ٹی آئی اسلام آباد نہیں پہنچے گی، نہ ہی یہاں سے لوکل کوئی کارکن نکلے گا اور ہنگامہ آرائی ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہاں سے پشاور سے جو ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ کوارڈینیشن ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ جب تک کہا نہ جائے یا پنڈی اسلام آباد سے کارکن باہر نہیں نکلیں گے اور ماحول پرسکون رہے گا، اور وہ تب نکلیں گے جب پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد کے قریب پہنچے گا اور انہیں کال دی جائے گی۔ اس کو وہ جب نکلیں گے تو وہ ظاہر ہے جو ایک طے شدہ ماحول ہے، لاٹھی چارج، شیلنگ ویلنگ، یہ وہ، اور پھر ڈسپرسمنٹ ہوگی۔ لیکن وہ پہنچنے کا عمل جو ہے یہاں تک وہ 26 کے آس پاس ہوگا، 26 ایوننگ یا مے بی 27 مارننگ۔ اس وقت تک یہ قافلہ پہنچ سکتا ہے، یعنی کل بھی پشاور کا قافلہ اسلام آباد پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو دکھانا ہے دنیا کو، مطلب جو میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھتی ہے، یا میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو وہ بناتی ہے، کیونکہ میں بظاہر وی لاگ پہ بیٹھا ہوں اور یہ اس کو سب دیکھ رہے ہیں، تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیا بناتی ہے اپنے لوگوں کو۔ وہ بنائے گی، ان کو کارکنوں کو مار بھی پڑوائے گی اور آنسو گیس کے گولے بھی کھلوائے گی، اور پھر وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، پھر آگے آئیں گے، یہ آنکھ مچھولی چلتے چلاتے 25 کا دن گزار دیں گے، اور 26 کو شاید وہ اسلام آباد پہنچیں، اور پھر کوئی ایگریمنٹ ہو کہ اچھا جی فلاں تاریخ کو یا فلاں صورت میں یا فلاں اس میں عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ یہ کریڈٹ لیں گے کہ دیکھیں ہماری 24 نومبر کی جو لانگ مارچ کی کال تھی اور جو دھرنے کی کال تھی اور جو ہم نے طے کیا تھا کہ عمران خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم عمران خان کو آزاد کرا کر لے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو پہلا اسٹیپ عمران خان نے شو کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ کریں گے اور اچھے بچے بن کر اپوزیشن کریں گے، شرط یہ ہے کہ بس انہیں رہا کر دیا جائے۔ لہذا اگر وہ اور اس کے پہلے اسٹیپ کے طور پہ انہیں جو کہا گیا تھا کہ وہ یہ جسچر دیں، اور بیلاروس کے صدر کا دورہ کے دوران وہ پرسکون رہیں اور اسلام آباد سے دور رہیں، وہ اس پر انہوں نے عمل درآمد کر دیا ہے۔ اب پہلا اسٹیپ ہو گیا، اگلے اسٹیپ بھی ہو جائیں گے۔
اب بیلاروس کے صدر کے جانے کے بعد اگر حکومت کی نیت نہیں بدل جاتی تو پھر معاملہ اسموتھلی آگے چلے گا اور عمران خان کی رہائی مشروع طور پر عمل میں آ سکتی ہے. لیکن اگر حکومت کی اسٹریٹجی طے ہوئی کہ انہوں نے وقتی طور پر عمران خان کو سنبھال لیا، یہ لالچ دے کر کے انہیں رہا کر دیا جائے گا اور بعد میں وہ انکار کر دیں رہا کرنے سے، تو وہ ایک مختلف صورتحال ہوگی. پھر دیکھیں گے کہ اس سے پی ٹی آئی کیسے نمٹتی ہے. لیکن فی الحال جو معاملہ جا رہا ہے وہ ان کی رہائی کی طرف جا رہا ہے، اور لیکن وہ اس کال یا اس تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں نہیں جا رہا، بلکہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل کے نتیجے میں جا رہا ہے، جس پہ وہ کہتے تھے کہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، لیکن یو ٹرن لینے والا تو وہ ہے. لہذا انہوں نے مذاکرات نہیں ہوں گے اور ڈیل نہیں ہوگی سے یو ٹرن لے لیا ہے، اور وہ یو ٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں وہ قافلہ رکا ہوا ہے اور کیوں اسلام آباد نہیں پہنچ رہا. ناظرین، جو بھی اگلے 2 دن کی صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کی بریکنگ کے ساتھ اتنا ہی. اجازت دیجیے راشد بھی کو دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.